اچھا یہ بھی دیکھنا ہے اس کو مضبوط کیسے کرتے ہیں. اب میں اتنا سلو اس لیے چل رہا ہوں چونکہ پورا دن بھی لگا کر اگر میں آپ کو خدمت میں یہ عرض کر دوں نا تو یہ آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. ٹرننگ پوائنٹ وہ کیا؟ آپ سب سے زیادہ اپنے اندر یہ جائزہ لیں کہ جب آپ کے اندر ضرورت سے زیادہ کھانے کی خواہش آتی ہے تو آپ لڑ پاتے ہیں یا نہیں لڑ پاتے ہیں؟ اگر آپ لڑ پاتے ہیں اس کا مطلب ہے ماشاء اللہ اس قوت شہویہ کے مقابلے میں آپ کی عقل کام کر رہی ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ کہیں جنسیات کا معاملہ آئے، شیطان خواہشات میں ڈالے، جیسے آج کل ٹیلی ویژن کے اوپر بچے دیکھنے لگتے ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھنے لگتے ہیں، پہلے زمانے میں رسالے پڑھنے لگتے تھے. آپ کی عقل کہتی ہے مت دیکھو، رک جاتے ہیں، نہیں دیکھتے. نہیں دیکھتے ماشاءاللہ آپ کی عقل قوت شہویہ کے مقابلے میں طاقتور ہے. ما عبد بہ الرحمن اسے کہتے ہیں. آپ کے اندر خواہش آئی کہ بھائی آج تو میں 12 گھنٹے سوؤں گا. اچھا اس سونے میں نماز کا کیا ہوگا؟ ایک دن چلی گئی تو کیا ہوا؟ اچھا یہ تمہاری عقل آگے چلی گئی ہے، شہوتیں اس سے اللہ کے بندے بنو گے یا شہوتوں کے بندے؟ ارے یہ تو جانوروں سے زیادہ پست ہوتا ہے. پھر اس کو خدا نے کہا تھا کل انعام بل ہم اضل، یہ تو 4 پائے جانور بن گئے ہیں بلکہ ان سے بھی پست ہو گئے. یہ تو 4 پائے جانوروں کے پاس عقل تھوڑی تھی، ان کے پاس تو عقل بھی تھی. تو بھائی آپ اور میں فوراً یہ دیکھیں کہ جب قوت شہویہ آتی ہے، زیادہ کھاؤ، زیادہ سو، جنسیات غیر ضروری پہ جاؤ، نامحرم پہ جاؤ، حرام کام کو دیکھو، عقل روک پاتی ہے نہیں روک پاتی؟ اگر روک پاتی ہے سبحان اللہ آپ کی قوت عقلیہ ماشاء اللہ قوت شہویہ کے مقابلے میں مضبوط ہے. غصہ آ رہا ہے، زبردست قسم کا غصہ آ رہا ہے، عقل ہے یا بجھ گئی؟ اگر عقل بجھ جاتی ہے تو میں کہوں گا متاسفانہ آپ کی قوت غضبیہ قوت عقلیہ پہ غالب ہے. یہ کمال نہیں ہے، یہ پستی ہے. مکاری دماغ میں آتی ہے، تکبر دماغ میں آتا ہے، حسد دماغ میں ہے، کینہ دماغ میں ہے. اس کے لیے تو خدا نے قوت وہمیہ نہیں دی تھی. یہ کیوں دماغ میں آیا؟ اگر آپ کی عقل فوراً آتی ہے، کہتی ہے نہیں مکاری نہیں کرنی ہے، حسد نہیں کرنا ہے، بغض کینہ سب صحیح نہیں ہے، انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ماشاءاللہ آپ کی قوت عقلیہ مضبوط ہے. لیکن اگر یہ سب اندر اندر چل رہا ہے اور عقل بیچاری خاموش ادھر ادھر لڑکتی پھر رہی ہے، خاموش پڑی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کی قوت وہمیہ بہت خراب جا رہی ہے. برزخ کی شکلیں اس پر بنیں گی. قوت شہویہ کی اپنی ایک شکل ہے بری، اگر حد سے آگے نکل جائے. قوت غضبیہ کی اپنی ایک شکل ہے بری شکل. قوت وہمیہ کی جب بری ہو جائے اپنی ایک شکل ہے. قوت وہمیہ کی بدترین صفت تکبر ہے. قوت شہویہ کی بدترین صفت غیظ و غضب. قوت شہویہ کی بدترین شکل جنسیات. سب کی اپنی شکلیں. قوت وہمیہ بگڑ جائے تو شکل شیطان کی ہوتی ہے، چونکہ تکبر شیطان کی صفت ہوتی ہے. قوت غضبیہ بگڑ جائے تو شکل درندوں کی آتی ہے، چونکہ چیر پھاڑ کرنا یہ درندوں کا کام ہوتا ہے. قوت شہویہ بگڑتی ہے تو مثلا جنسیات کی بگڑی ہوئی شکل سور کی ہوتی ہے. برزخ کی شکلیں ان پر بنتی ہیں. اگر کسی کی قوت عقلیہ تینوں کو کنٹرول کر لے، اس کی شکل انسانوں کی ہے اور نورانی انسان کی ہے. اس کے وجود میں عطر ہے،
نورانیت بھی ہے، عطر بھی ہے. کیوں؟ اس نے کنٹرول کر لیا ہے. بس اگر اس نے قوہ شہویہ کو کنٹرول کر لیا، غضبیہ اور وہمیہ کو، اس کی شکل انسانوں والی ہو گئی. اب اہل استغفار بھی ہے تو چلو خوشبو بھی آ گئی اس کے اندر، اہل ہدایت بھی ہے، علم بھی ہے اس کے اندر، نورانیت بھی آ گئی. تو بعض لوگ برزخ کے وجود میں انسان ہیں، معطر ہیں، نورانی بھی ہیں. سبحان اللہ، کام ہی ختم ہو گیا. انسان بھی ہے، معطر بھی ہے، نورانی بھی ہے. اب بعض کے ساتھ ایسا ہے، انسان تو ہے لیکن پرفیوم نہیں لگایا ہوا ہے، تھوڑا سا ڈم ڈم سا چل رہا ہے. اور کچھ ہیں جو بدقسمتی سے انسان کچھ نہیں ہے، زیادہ تر یہی ہیں، زیادہ تر کے ساتھ گھپلا ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہے وہ روایت جس میں امام نے میدان عرفہ میں کھڑے ہوئے لوگ دکھائے تھے؟ تو راوی نے کہا کہ کچھ انسان تھے، باقی سب انواع و اقسام کے جانور تھے جو میدان میں ساتھ چل رہے تھے. انواع و اقسام کے. کہنے کا میں حیران اس بات پہ تھا کہ ایسے جانور ساتھ چل رہے تھے جو معمولاً ساتھ چلتے نہیں ہیں، اس میدان میں چل رہے تھے. کیوں؟ چونکہ وہ جنگل کے جانور نہیں تھے، وہ انسانوں کے جانور تھے. یہ سب برزخ میں ساتھ چلتے ہیں. عزیزان محترم، ہمارا چیلنج یہ ہے. قرآن کریم فرماتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے والے اس میں مقابلہ کریں. یہ کہاں تم گاڑیوں اور گھروں میں اور طاقتوں اور شہرتوں اور جنسیات میں مقابلے کر رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ؟ وہاں کہاں مقابلے کر رہے ہو؟ مقابلے اس میں کرو. یہ بتاؤ تمہاری قوہ شہویہ دب گئی، کنٹرول میں آئی یا نہیں آئی؟ قوہ غضبیہ کنٹرول میں آ گئی؟ قوہ وہمیہ، نفرت، بغض، مکاری، دغابازی، منصوبے ختم ہوئے نہیں ہوئے؟ یا ابھی پھر وہی چل رہا ہے؟ عزیزان محترم، مقابلہ یہاں ہے، باقی سب گزر جائے گا. اب اگر کسی نے اس کو کنٹرول کر لیا، یہ ہے اہل آخرت، یہ اہل آخرت. اب ان کو اس کنٹرول کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ ذرا سا اس کو بھی عرض کر دوں. جب یہ کنٹرول کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ 2 باتیں تو عرض کر چکا ہوں. نورانیت ملتی ہے اور عطر ملتا ہے، خوشبو ملتی ہے، معطر ہو جاتے ہیں. 1-2 چیزیں اور عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد عجل. بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا علم ملے جو کتابوں میں نہیں ہے. یہ کیسے ملتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ایسی خبریں بھی مجھے مل جائیں، کتابوں میں نہیں ملتی. یہ کہاں سے آتی؟ امام نے فرمایا یہ آتی ہیں اس عقل کے ذریعے سے. یہ جو عقل ہے یہ سیکھنے سکھانے سے علم نہیں لیتی، وہ ایک اور عقل ہے جو سیکھنے سکھانے سے لیتی ہے. یہ عقل اگر کنٹرول کر لے شہویہ، غضبیہ، وہمیہ کو، تو یہ عقل خود علم لاتی ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ عقل علم کا ذریعہ بن جاتی ہے. اب یہ سیکھنے سکھانے والی نہیں ہے، یہ کشف اور شہود والی ہے. یہ سیکھنے سکھانے پر معاملہ نہیں ہوتا. پھر یہ عقل اگر تینوں کو کنٹرول کر کے بیٹھ جائے، خود علم کا ذریعہ ہے. اس علم کے ذریعے کو کہتے ہیں قلب. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا قلب نورانی ہو گیا، وہ قلب یہ والا نہیں ہے جو اندر پمپنگ اسٹیشن ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے، جس کلر کا ہوتا ہے اسی میں رہتا ہے. یہ جو قلب نورانی ہوتا ہے وہ یہ والی عقل ہوتی ہے جس نے تینوں کو کنٹرول کر لیا ہے. اگر عقل شہویہ، غضبیہ، وہمیہ کو کنٹرول کر لے، یہ عقل ایک ایسی سورس میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے پاس علم آنا شروع ہو جاتا ہے. اس حالت میں اس کو کہتے ہیں قلب. جتنا اس کا کنٹرول بڑھتا ہے، پاکیزگی بڑھتی ہے،
اس کی نورانیت بڑھتی ہے، اس کا علم بڑھنے لگتا ہے. اس کی نورانیت بڑھتی ہے، اس کا علم بڑھتا ہے. عجیب بات یہ ہے، اب یہ بہت ہی عجیب بات ہے. ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں کھانا کم کھاؤں، اس میں مجھے مزہ چھوڑنا پڑے گا. ہاں چھوڑنا پڑے گا. نعوذ باللہ کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں فلاں چیزیں الٹی سیدھی چیزیں دیکھوں گا نا اس میں مجھے مزہ آئے گا. اب اگر میں نہیں دیکھوں گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. ہاں بات صحیح ہے، شروع میں مزہ نہیں آئے گا. لیکن ایک بات ہے، اگر تمہاری یہ عقل چل نکلی، اس کی نورانیت بن گئی، پھر جو مزہ یہ عقل دے گی وہ 2 کلو کھانا نہیں دے سکے گا. پھر جو مزہ یہ عقل دیتی ہے اس کے سامنے یہ سارے لوگ دنیا کی ساری خواہشات کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. انہیں کچھ نہیں ہوتا. میں سوچتا تھا بھائی یہ اتنے روزے رکھتے رہتے ہیں، ہمیں تو 2 دن روزہ رکھنا پڑے تو تیسرے دن آواز نکل آتی ہے. 1 مہینے کا ماہ رمضان کا روزہ بھی انسان یہ سوچ سوچ کے رکھ لیتا ہے کہ نہیں رکھوں گا تو جلنا پڑے گا، گھوڑے لگیں گے، تو چلو رکھ لیتے ہیں. پورے پورے سال رکھتے رہتے ہیں. کیسے رکھ لیتے؟ ان کو بھوک نہیں لگتی، انہیں کھانا کھانے میں مزہ نہیں آتا. بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ دنیا کو خدا کی خاطر چھوڑتے ہیں، دنیا کی لذتیں خدا کی خاطر چھوڑتے ہیں، تو خدا اپنی طرف سے ان کو لذتیں چکھاتا ہے. ان کا قلب ان لذتوں کو درک کرنے لگتا ہے. یہ جو لذتیں اب درک کرتے ہیں یہ بستر پہ سونے والی نہیں ہیں، 2 کلو کھانے والی نہیں ہیں، الٹی سیدھی موویز دیکھنے والی نہیں ہیں. یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے. اس میں جو سکون اور مزہ ہے وہ اس سے کہیں گزری بھی باتیں، بہت آگے کی باتیں. اس خاطر پھر یہ ان چیزوں پہ نظر بھی نہیں ڈالتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ الٹی نظر یہاں پہ ڈالی اس کی لذت تو اتنی سی ہے، اور وہ جو مجھے اتنی ڈھیر ساری مل رہی تھی وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ خدا متعال فرماتا ہے. اب آپ خود تصور کریں، خدا اپنی نافرمانی کرنے والے کو تو کھانے کا مزہ دے اور فرما برداری کرنے والوں کو بے مزہ رکھے. یہ خدا کرے گا؟ نافرمانی کرنے والے کو تو کھانے کا مزہ دے دیا کہ تو کھائے جا کھائے جا، اور جو بیچارہ فرما برداری کر رہا ہے اسے کہا تو بھوکا رہے تو بھوکا رہے تو بھوکا رہے. بھائی اس کی بھوک میں ایک ایسا مزہ ہے جو تمہارے کھانوں میں نہیں آئے گا. اس کے جاگنے میں ایک ایسا مزہ ہے جو تمہارے سونے میں نہیں آئے گا. اس کو کچھ اور مزے مل رہے ہیں، وہ اپنے مزوں میں نشے میں چل رہا ہے. تم اپنے سوچ رہو کہ اس کا مجھے کیا ملے گا، نشہ ملے گا نہیں ملے گا. اس کا کچھ اور ہی کہانی ہے. اس کی 4 گھنٹے رکوع میں کھڑا رہتا ہے، یا اللہ کہتا رہتا ہے. میں 2 منٹ رہتا ہوں میری کمر میں درد ہو جاتا ہے، میری کمر چلانے لگتی ہے. اس کی کمر کیوں نہیں چلاتی؟ اس کو کہاں سے مزہ آ رہا ہے بھائی؟ جو ہمیں نہیں آ رہا ہے. ہمیں تو ان چیزوں میں مزہ آتا ہے. تو یہ ہم سے کہیں گے تھوڑا تم لوگ چھوڑو ان چیزوں کو، تھوڑا اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، صاف ستھرا کرو. پھر اس کو کیسے یہ لوگ مثال میں کہتے ہیں دیکھو بھائی اگر ایک برتن گندا ہوگا نا تو دودھ بھی ڈالو گے تو پھٹ جائے گا. پہلے برتن ذرا صاف کرو تاکہ اللہ اس میں پاکیزہ دودھ ڈال سکے. تو ایک شعر پڑھتے تھے آیت اللہ العظمیٰ مرحوم عراقی، اور پڑھتے تھے اور بیچارے رونے لگتے تھے. پڑھتے تھے اور روتے تھے. کہتے تھے دیو چوں بیرون رود فرشتے در آیا، جن باہر نکالو گے تو فرشتہ اندر آئے گا. پہلے یہ دیو جو اندر پالے ہوئے ہیں پہلے یہ نکالو تاکہ فرشتہ اندر آ سکے. ہم لوگ بات بات پہ دیو پال لیتے ہیں بھائی، تو پھر فرشتے کیسے آئیں گے؟ عزیزان محترم، ہمارا مقابلہ اس میں ہے. ہمیں خدا اہل آخرت اس لیے کہتا ہے تھوڑا دنیا سے گزر جاؤ، اس میں مقابلہ کر لو، اور اس کے بعد وعدے کرتا ہے. کہتا ہے تم یہ نہیں سوچنا میں تمہیں مشکل میں ڈالوں گا، نہیں، میں تمہیں ایک ایسی آسانی دوں گا تم مزے لوگے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
آسانیاں ہی آسانیاں دوں گا میں، مشکل نہیں دے گا، آسانیاں ہی آسانیاں۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے جو ابھی ہم سمجھ میں نہیں پائیں گے؟ ہم سے عشق سے پیش آئے گا، ہمیں اپنا معشوق بنائے گا، باقیوں کو حکم کرے گا، ہم سے محبت کرے گا۔ کہتا ہے کوئی ہے جو میری محبتیں لینا چاہتا ہو؟ اگر میری محبتیں لینا چاہتے ہو تھوڑی دیر کے لیے دنیا چھوڑو، نہ کہ نہ سو نہ کھاؤ نہ پیو، نہیں، اتنا کرو جتنے کی ضرورت ہے، اتنے کو منع نہیں کر رہا ہے، اتنا کرو جتنے کی ضرورت ہے، باقی مجھ پہ چھوڑو، دیکھو میں تمہیں دوں گا یا نہیں دوں گا۔ اور دیکھیے یہ لوگ کتنے مزے میں ہیں۔ آیت اللہ بہجت جیسے لوگوں کو سوچیں، آیت اللہ طباطبائی جیسے لوگوں کو سوچے، دنیا میں بھی مزے کیے، آخرت میں بھی مزے کیے، کیا کھویا انہوں نے؟ اور ہم نے چند کلو کھانے پر، چند غلط نظروں پہ، چند وقتی خواہشات پہ کیا کھو دیا؟ مقابلہ یہاں پر ہے، اس کو کسی طریقے سے سنبھالنا۔ جو لوگ زیارتوں پہ تشریف لے جائیں، اس میں امام سے نصرت مانگیں کہ مولا یہ نورانیت نصیب فرما دیں، وہ عقل نصیب فرما دیں جو ان قوات کو کنٹرول کر لے، پھر ہماری عقلیں نورانی ہو جائیں، ہمارے قلب منور ہو جائیں، ہمیں علم بھی ملے اور خدا کی محبتیں بھی ملیں۔ مددی مددی